حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں۔ بیماروں کی شفا یابی کے لیے صلوات، گناہوں کی بخشش کے لیے صلوات، دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات، صلی علی محمد وعلی محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد الصخور ميدان أرضه وكان الله سميعا بصيرا۔ والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، الذي هو أطهر المطهرين سيد الأولين والآخرين أبي القاسم محمد الذي المعراج سفره والبراق مركبه وقاب قوسين مقامه وسدرة المنتهى منزله، لأنه كان نبيا وآدم بين الماء والطين، الذي في التوراة إظهاره وفي الزبور اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وعلى آله العطرة التي هي خير العطر والعسرة التي هي خير العسر والشجرة التي هي خير الشجر التي نبتت فيها من كرم وبسقت فيها من حرم التي نزلت فيها، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ أما بعد، فقال العظيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني
وبينكم ومن عنده علم الكتاب وقال في مقام آخر قل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلاة نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد وآل محمد صلوات. ذکر علی تلاوت قرآن سے کم نہیں، ذکر علی تلاوت قرآن سے کم نہیں، حب علی محبت یزداں سے کم نہیں، عشق علی صداقت ایمان سے کم نہیں، اور بغض علی ضیافت شیطان سے کم نہیں. توجہ فرمائیے گا. بھٹکا بھٹک کے راہ خدا سے جو پھر گیا، جو پھر گیا علی سے خدا سے وہ پھر گیا. سوال کیا جا سکتا ہے کہ مولانا آپ نے کہا ہے کہ ذکر علی تلاوت قرآن سے کم نہیں، علی کا ذکر قرآن کی تلاوت کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے دامن میں پیغمبر گرامی قدر کی حدیث موجود ہے. فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنے مجالس کو، اپنی محافل کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ. یا رسول اللہ کوئی خاص وجہ ہے؟ توجہ فرمائیے گا. کوئی خاص وجہ ہے کہ اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو تیرے بھائی علی کے ذکر سے زینت بخشیں؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں، لِأَنَّا ذِكْرَهُ ذِكْرِي، اس لیے کہ علی کا ذکر ہی میرا ذکر ہے. نعرہ حیدری، توجہ فرما رہے ہیں صاحب. لِأَنَّا اس لیے کہ لِأَنَّا ذِكْرَهُ ذِكْرِي، علی کا ذکر ہی میرا ذکر ہے. وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ، اور میں مصطفیٰ کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادًا، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے. تو مجھے فرما رہے صاحب اللہ کا ذکر عبادت ہے. یاد رکھیے 3 چیزوں پہ اللہ کا نور برسا. کتنی چیزوں پہ اللہ کا نور برسا؟ 3 چیزوں پہ اللہ کا نور برسا. نمبر 1، کعبہ پہ اللہ کا نور برسا، بیت اللہ ہو گیا. توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا. کعبہ پہ اللہ کا نور برسا، بیت اللہ ہو گیا. قرآن پہ اللہ کا نور برسا، کتاب اللہ ہو گیا. چہرہ علی پہ اللہ کا نور برسا تو کیا ہو گیا؟ وجہ اللہ. علی کے چہرے پہ اللہ کا نور برسا تو وجہ اللہ ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت جب علی حیدر کرار کا تذکرہ کرتے ہیں، جب علی حیدر کرار کا نام لکھتے ہیں، جب علی حیدر کرار کا نام لیتے ہیں تو باقی جتنے صحابہ کا وہ نام لیتے لکھتے ہیں ان کے ساتھ لکھتے ہیں رضی اللہ. مگر جب علی حیدر کرار کا تذکرہ ہوتا ہے تو رضی اللہ نہیں، کرم اللہ. کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ، کہ اللہ نے علی کے چہرہ کو عزت بخشی ہے، اللہ نے علی کے چہرہ کو کرامت بخشی ہے، اللہ نے علی کے چہرہ کو تکریم عطا فرمائی ہے. اور جب پوچھا جاتا ہے کہ علی کے نام کے ساتھ تم کرم اللہ وجہہ کیوں لکھتے ہو تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی کا چہرہ وہ چہرہ ہے جب بھی جھکا ہے خدا کو جھکا ہے. نعرہ حیدری، توجہ صاحبان، علی کی پیشانی جب بھی جھکی ہے
اللہ کے سامنے جھکی ہے. کتنی چیزوں پہ اللہ کا نور برسا؟ بیت اللہ میں کعبہ میں نور برسا، بیت اللہ ہوا. قرآن پہ نور برسا، کتاب اللہ ہوا. چہرہ علی پہ اللہ کا نور برسا، وجہ اللہ ہو گیا. لیکن تینوں میں فرق ہے. توجہ فرمائیے گا، تینوں میں فرق ہے. جب تک کعبہ کو دیکھتے رہو گے عبادت ہوتی رہے گی. گویا کہ عبادت لازم و ملزوم ہو گئی دیدار کعبہ سے. دیکھو گے تو عبادت کیا کہنے. تو مجھے فرمائیے گا، عبادت لازم و ملزوم ہو گئی دیدار کعبہ سے. اور دیدار کعبہ کے لیے بھی توجہ فرمائیے گا، دیدار کعبہ کے لیے بھی ضروری ہے. دیدار کعبہ عبادت اس وقت ہوگی جب دل میں مولود کعبہ کی محبت ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں. دل میں مولود کعبہ کی محبت ہوگی تو دیدار کعبہ عبادت بنے گی. اور اگر دل میں مولود کعبہ کی محبت نہ ہو تو پھر ہوگا کیا؟ بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی. تیرے نصیب کا چکر ہے کوئی تباہ. کیا کہنے. سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں. مل کے بولو سارے نصیب کا چکر ہے. کیا کہہ توجہ سے بات جی. دیدار کعبہ، کعبہ کو دیکھنا عبادت. عبادت تب ہوگی جب تک کعبہ کو دیکھتے رہو گے. ادھر کعبہ سے نظر ہٹی عبادت ختم. کیا کہنے. اللہ اکبر. توجہ سے بسم اللہ. کعبہ سے نظر ہٹی، عبادت ختم. قرآن کا دیکھنا عبادت. قرآن کا دیکھنا، توجہ فرمائیے گا میرے نوجوان دوست، قرآن کا دیکھنا عبادت. قرآن کا دیکھنا، پھر کہہ رہا ہوں پیر فدا شاہ جی، قرآن کا دیکھنا عبادت. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جناب الماری سے اٹھایا، غلاف کو چوما، آنکھوں سے لگایا، قرآن کا بوسہ دیا، سینے کے ساتھ لگایا اور پھر الماری میں رکھ دیا. واہ واہ، ماشاءاللہ. توجہ ہے. بسم اللہ، بسم اللہ. آپ کا بیٹا MBBS ڈاکٹر بن رہا ہو، توجہ فرمائیے گا. بزرگان بھی سب توجہ فرمائیں گے، میرے جوان دوست بھی میرے اس گزارش میں توجہ فرمائیں گے. بیٹا MBBS ڈاکٹر بن رہا ہے، حاجی صاحب کرتا کیا ہے؟ روزانہ صبح دوپہر شام فزکس، کیمسٹری، بیالوجی اٹھاتا ہے، چومتا ہے، بڑے غلاف میں لپیٹا ہوا ہے. فزکس، کیمسٹری، بیالوجی کو روزانہ اپنے بیگ سے نکالتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں کے ساتھ لگاتا ہے، بوسے دیتا ہے، پیشانی کے ساتھ لگا کے پھر بیگ میں ڈال دیتا ہے. جب 4 سال کے بعد MBBS کا کورس مکمل ہونے کے بعد مجھے یہ بتلاؤ ڈگری مل جائے گی؟ کیوں؟ تھوڑا سا تو بولیے میرے ساتھ. پورے 4 سال میں سنتا رہا ہے، پورے 4 سال روزانہ عطر بھی لگاتا رہا ہے، اپنی کتابوں کو دیکھتا بھی رہا ہے کہیں سے کوئی صفحہ پھٹا تو. لیکن آپ کہتے ہو کہ 4 سالوں کے بعد اس کو ڈگری، ڈاکٹریٹ کی ڈگری اس کو ملنے والی نہیں ہے، بلکہ بورڈ اس کو فیل کر دے گا، ناکام ہو جائے گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کیمسٹری، فزکس اور بیالوجی فقط چوم کر بیگ میں رکھ دینے سے کامیابی ممکن نہیں، تو قرآن کو بھی فقط چوم کر واپس الماری میں رکھ دینے سے کامیابی.
کامیاب تب ہوگا جب قرآن کو کھولے گا، جب قرآن کو پڑھے گا، جب قرآن کو سمجھے گا کہ علی کا خدا چاہتا کیا ہے۔ جب قرآن سے یہ درس حاصل کرنے کی کوشش کرے گا کہ علی کا خالق، علی کا مالک، علی کا رازق، علی کا وارث، علی کا پالک، علی کا رب، سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑا جملہ کہا ہے، علی کا رب۔ توجہ فرمائیے گا جی، پھر کہہ رہا ہوں علی کا رب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ صاحب جی، رب وہی ہے جو علی کا بھی رب ہے، اور رب وہی ہے جس کے لیے محمد و علی رکوع اور سجود میں جا کر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ مل کے بولو، سارے بولو صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ صاحب، رب وہی ہے جس کے لیے، جس کی بارگاہ بے نیاز میں اپنی جبین نیاز جھکانے کے بعد مصطفیٰ و مرتضیٰ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی قرآن پڑھ تو صحیح، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق تو پیدا کر۔ اور ایک فارمولہ دے دوں علی سے تعلق پیدا کرنے کا، جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ میرا تعلق علی سے پیدا ہو جائے، جو صاحبان اپنا تعلق علی سے جوڑنا چاہتے ہیں، کون ہے جو اپنا تعلق علی سے جوڑنا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ جی، یہ سب صاحبان اپنا تعلق، اپنا رابطہ علی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، تو علی کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ایک فارمولہ میں نے نہیں، پیغمبر نے دیا ہے۔ کون سا فارمولہ؟ فرمایا قرآن مع علی و علی مع القرآن۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن سے اپنا تعلق پیدا کر لے، تیرا تعلق علی سے پیدا ہو جائے گا۔ اپنا تعلق علی سے پیدا کر لے، تیرا تعلق قرآن سے علی سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے تو اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط کر۔ قرآن سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے اپنا رشتہ علی کے ساتھ مضبوط کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ قرآن علی سے جڑا ہے، نہ علی قرآن سے جڑا ہے۔ کب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے؟ فرمایا لن یفترقا، یہ تو ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ نہ قرآن علی سے جدا ہو سکتا ہے، نہ علی کب تک؟ 40 ہجری تک؟ فرمایا نہیں، لن یفترقا۔ قبلہ مولانا تشریف فرمائے، جب یہ لفظ عربی کا داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں۔ جس کو آپ انگریزی میں امپوسیبل اور نیور کہتے ہو، امپوسیبل، نیور۔ پیغمبر کیا فرمانا؟ لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ حتی یارد علی الحوض، اتنا مضبوط تعلق ہے ان دونوں کا آپس میں کہ جب میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے تو ایک طرف قرآن آئے گا، دوسری طرف علی۔ سمجھ آ رہی میری گزارش؟ جی، قرآن کا دیکھنا عبادت، لیکن عبادت تب تک جب تک قرآن سامنے، جب تک قرآن سامنے عبادت ہو رہی ہے۔ ادھر قرآن سے نظریں ہٹی
توجہ فرمائیے گا، ادھر قرآن سے نظر ہٹی، عبادت معطل، لیکن ذکر علی، محبت علی، توجہ فرمائیے گا، محبت علی، توجہ فرمائیے گا، محبت علی ایسی عظیم عبادت ہے، محبت علی ایسی عظیم عبادت ہے، تو علی کی محبت لے کے بستر پہ سو جا، تو سوتا رہے گا، عبادت ہوتی رہے گی، تو محبت علی دل میں لے کر گاڑی میں بیٹھ جا، تو سفر کرتا رہے گا، عبادت تو محبت علی لے کر اپنی دکان پہ بیٹھ جا، تو کاروبار کرتا رہے گا، تجارت کرتا رہے گا، نفع کماتا رہے گا، عبادت ہوتی رہے گی، تو علی کی محبت لے کر ہاسپٹل چلا جا، تو اپنے مریضوں کو دیکھتا رہے گا، محبت ہوتی رہے گی۔ توجہ فرمائیے گا، جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، تو علی کی محبت کو دل میں لے کر قبر میں سو جا، تو قیامت تک سوتا رہے گا، عبادت ہوتی رہے گی۔ تو محبت علی کو دل میں لے کر قبر میں سو جا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر فرما رہے ہیں حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ عجیب انداز کی روایت ہے، 3 شخصیات تشریف فرما ہے، سید الانبیاء بھی بیٹھے ہیں، خلیفہ اول حضرت ابو بکر بھی تشریف فرما ہے، علی حیدر کرار بھی تشریف فرما ہے۔ ام المومنین جناب حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر گفتگو تو پیغمبر سے کر رہے ہیں، مگر دیکھ علی کو رہے ہیں۔ بی بی کو اپنے بابا کی یہ ادا پسند نہیں آئی، عرض کرنے لگی بابا جان، گفتگو کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، گفتگو کا یہ سلیقہ نہیں ہوتا، آپ دیکھ علی کی طرف رہے ہو اور گفتگو پیغمبر سے فرما رہے ہو۔ حضرت ابو بکر نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں بیٹا میں ایک وقت میں 2 کام کر میں ایک وقت میں 2 کام کر رہا ہوں۔ بابا کون کون سے 2 کام؟ فرماتے ہیں گفتگو پیغمبر سے بھی کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت بھی، پیغمبر سے گفتگو بھی کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہوں۔ کیسے؟ فرمانے لگے میں نے سید الانبیاء سے سنا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ ہاں میں نے کہا ہے۔ اچھا اگر موت برحق گئے، علی کل کو اس دنیا سے چلے جائیں، تو جو لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں یا جو لوگ اس وقت مدینے میں موجود ہیں وہ تو اپنی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اگر علی اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر آنے والی نسلیں تو اس عبادت سے محروم رہ جائیں گی۔ فرمایا نہیں، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر فکر کے ساتھ عبادت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، علی کا ذکر کر علی کی فکر کے ساتھ، علی کا ذکر کر علی کی سیرت کے ساتھ، علی کا ذکر کر علی کے کردار کے ساتھ، علی کا ذکر کر ویسا جیسا علی چاہتے ہیں۔ علی کا ذکر علی کی فکر کے ساتھ کر، تو جیسا بغیر فکر کے ذکر عبادت، اس ذکر کا فائدہ کیا جس میں علی کی فکر نہ ہو؟ تو جو فرمایا صاحب، اس ذکر کا فائدہ نہیں جس میں علی کی فکر شامل نہ ہو۔ ایک گزارش کروں، توجہ ہے صاحب، افکار علی میں، افکار علی میں پہلے نمبر پر عقیدہ توحید ہے۔ علی کی فکر میں پہلے نمبر پہ عقیدہ توحید،
اور ابھی جو میں نے خطبہ پڑھا تھا یہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ تھا. فرماتے الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی تعریف کرنے والے اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہے. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون. جس کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں. توجہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی تعریفیں کرنے والے اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں, جس کی نعمتوں کا شمار ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. جس کی تعریف کرنے والے اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے. ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم. توجہ فرمائیے گا حضرت کے اس جملے پہ, الذی لا یدرکہ بعد الہمم, جس کو وہم و گمان پا نہیں سکتے. ولا ینالہ غوث الفتن, جس کی معرفت کے سمندر میں جس کی معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے والے اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. الذی لیس لصفتہ حد محدود. وہ اللہ ہے جس کی صفات کی حد معین نہیں ہے. ولا وقت معدود, جس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے. ولا اجل ممدود, جس کے لیے فنا جس کے لیے موت نہیں ہے. الذی خلق ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ. اللہ وہ ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ. فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ, اور جس نے ہواؤں کو چلایا ہے اپنی رحمت کے ساتھ. افکار علی میں, فکر علی میں پہلی فکر عقیدہ توحید. تو وجہ سے لہذا اگر ذکر علی فکر علی کے ساتھ کر پھر ہوگا عبادت. پیغمبر نے فرما دیا ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. بی بی نے بات آگے بڑھا دی, یا رسول اللہ کوئی ظالم زمانہ آ جائے, ذکر علی پہ پابندی لگ جائے, ایف آئی آر کرنے لگ جائے. ہو رہا ہے نا جی جی جی, کوئی ایسا وقت آ جائے کہ ذکر علی پہ پابندی لگ جائے, ایف آئی آر کرنے لگ جائے, کوئی ذکر بھی نہ کرنے دے تو پھر کیا کریں گے؟ پیغمبر نے جملہ فرما کے قیامت تک کے تمام مشکلات کو حل کر دیا. فرمایا حب علی عبادہ, علی کی محبت بھی. اچھا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ محبت علی عبادت ہے کیوں؟ تو جو ہے آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ محبت علی عبادت ہے کیوں؟ محبت علی عبادت ہے قرآن کی روح سے. محبت علی عبادت ہے قرآن کی روح سے. ثابت کرو. محبت علی عبادت ہے قرآن کی روح سے. ثابت کرو. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. میرے رسول ان لوگوں سے کہہ دو جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے, ان سے کہہ دو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پہلے میں مصطفیٰ کی اتباع کرو.
پہلے میں مصطفیٰ کی پیروی کرو. اگر تم میں مصطفیٰ کی پیروی کرو گے, اگر تم میں مصطفیٰ کی اتباع کرو گے, تو پھر تمہیں نہیں کہنا پڑے گا ہمیں اللہ سے محبت ہے, بلکہ ہوگا کیا, یحببکم اللہ, پھر اللہ تم سے محبت, ہم تیرے ہیں. توجہ ہے صاحب جی, توجہ ہے. میرے رسول یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے, ان سے کہہ دو فاتبعونی, پہلے میری اتباع کرو. اگر تم میری اتباع کر لو گے تو پھر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ یحببکم اللہ, پھر اللہ تم سے محبت. توجہ فرمائیے گا, توجہ فرمائیے گا. اللہ کیا فرما رہا ہے, میری محبت پوشیدہ ہے اتباع رسول میں. اللہ کی محبت کہاں ہے, اتباع. بھئی جو اللہ سے محبت کرے وہ عبادت کر رہا ہے یا نا جی, اللہ کی محبت عبادت ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتباع رسول توجہ ہے نا, اتباع رسول عبادت ہے. اب اتباع رسول کیا ہے, توجہ فرمائیے گا, اتباع رسول کیا ہے, یہی مصطفیٰ جس کی اتباع اللہ کی عبادت ہے, وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا علی لحموں کا لحمی, علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے, دموں کا دمی, تیرا خون میرا خون ہے, حبوں کا حبی, تیری محبت میری محبت. وہ مصطفیٰ جس کی اتباع اللہ کی محبت ہے, وہ مصطفیٰ جس کی اتباع عبادت ہے, وہ علی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں, یا علی حبوں کا حبی, تیری محبت میری محبت ہے, لحموں کا لحمی, تیرا گوشت میرا گوشت ہے, دموں کا دمی, تیرا خون میرا خون ہے. صرف یہی تک نہیں فرمایا, فرمایا سلم کا سلمی, تیری صلح میری صلح ہے, حرب کا حربی, تیری جنگ میری جنگ. جی تیری جنگ میری جنگ ہے, عدو کا اعدائی, تیرا دشمن صرف تیرا دشمن نہیں, میں مصطفیٰ. اور اللہ کیا فرما رہا ہے, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پہلے میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو. اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں, علی کی محبت میری محبت ہے. اتباع محمد کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے علی سے محبت کر. جی اتباع مصطفیٰ کا تقاضا کیا ہے, پہلے علی سے محبت کر. جب علی سے محبت ہوگی, علی سے محبت بنے گی, اتباع محمد, اور اتباع محمد جب ہو جائے گی تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. اور جب اللہ محبت کرے گا تو اللہ سے محبت تو عبادت ہے نا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. توجہ صاحب سمجھ آ رہی ہے میری گزارش آپ کی؟ 7 منٹ اور چلو یہ تو چنگی گل, میں تو سمجھا میں کو 70 منٹ اور پڑھنا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ویسے گزارش کرتا چلا جاؤں, کچھ لوگ کچھ ذمہ داریاں آپ بھی ہوتی ہیں, کچھ ہماری بھی ہوتی ہیں. ایسا ماما باپ کی ذمہ داری ہے, ناراض بھی نہ ہوئیے گا. فقہ جعفریہ کے ساتھ ان غیر شرعی رسموں کا کوئی تعلق نہیں.
ہاں کیک کاٹو، توجہ فرمائیے گا، کیک کاٹو، علی حیدر کرار کی ولادت کی خوشی میں کیک کاٹو، مگر یہ سمجھ کے کاٹو کہ آج شرک کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ کیک کاٹ علی حیدر کرار کی ولادت کی خوشی میں، مگر اس نیت کے ساتھ کاٹ کہ آج نافرمانی خدا کا گلا کاٹ رہا ہوں۔ کیک کاٹ علی حیدر کرار کی محبت میں، مگر اس نیت کے ساتھ کاٹ کہ آج بے نمازی ہونے کا گلا کاٹ۔ کیک کاٹ علی حیدر کرار کی محبت کا، مگر اس نیت کے ساتھ کاٹ، اس عہد کے ساتھ کاٹ، اس وعدے کے ساتھ کاٹ کہ آج سے قرآن سے دور ہونے کا گلا کاٹ۔ اگر اس نیت کے ساتھ کاٹ رہے ہیں تو یقین جانیے بہت بڑی سعادت ہو جائے گی۔ یہ کیک نہ کاٹ شرک کا گلا کاٹ، کیک نہ کاٹ نافرمانی خدا کا گلا کاٹ، کیک نہ کاٹ بے نمازی کا گلا کاٹ۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ توجہ ہے سر، گل کوڑی تو نہیں لگی؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں ہم اگر آپ سے یہ گزارشات نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ذمہ داری ہے ہماری، اور اگر میں اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو بس پھر مجھے وہ آنے جانے کا ہی بچا ہے، اور یہاں گلا پھاڑنے کا ثواب مجھے کچھ نہیں ملا اگر میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے نہیں جاتا۔ ناراض نہ ہو، وہ کر جو علی چاہتے ہیں، ویسا کر جیسے علی کی مرضی ہے، ویسا سوچ جیسے علی کی فکر ہے۔ جی اپنے اندر ویسی فکر پیدا کر جیسی فکر علی چاہتے ہیں، اپنے اندر ویسی سوچ پیدا کر جیسی سوچ علی چاہتے ہیں۔ اور آج کل تو پتہ نہیں ہمارے ممبر پہ کیا کیا چیزیں آ گئی ہے، وہ جی پیدا نہیں ہوتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ گل بھی بڑی ضروری ہے۔ مندر بھی تو نچنے نہ ممبر پہ، بسم اللہ جی۔ وہ تو شاید تسی آ کے آکھو تو ڈھیر چنگا لگ سکتا ہے۔ مندر بھی تو نچنے نے جی پیدا نہیں ہوتے جی نازل ہوتے ہیں، نہیں ہاں ولادت نہیں ہوتی ظہور ہوتا ہے۔ توجہ ہے کر چھڑا گل جی، اگر ان کا ظہور ہوتا ہے تو مجھے بتلائیے امام زمان کا کیا ہونا ہے؟ کیا دعا مانگتے ہو؟ برائے تعجیل ظہور امام۔ اور جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جس بیچارے نے یہ کہا ہے نا کہ ان کی ولادت نہیں ہوتی ظہور ہوتا ہے، وہ بیچارہ عقیدت کی رو میں بہ گیا ہے، اس کے لیے بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے گھر کی ولادت کو سمجھا، عقیدت مند تھا نا بیچارہ۔ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو سمجھا ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں ولادت ہوتی ہے ویسی ولادت ان کی بھی نہیں، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فرق یہ ہے ہوتی ان کی بھی ولادت ہے، ہوتی ہماری بھی ولادت ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ہماری ولادت ناقص ہوتی ہے، ان کی ولادت کامل۔ توجہ فرمائیے گا، ہماری ولادت ناقص ہوتی ہے، ان کی ولادت کامل ہوتی ہے۔ پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، ہماری ولادت ناقص ہوتی ہے، ان کی ولادت کامل ہوتی ہے۔ جب ہمارے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو مخصوص مدت تک ماں عبادت کے قریب نہیں جا سکتی، مگر جب ان کے گھر میں ولادت ہوتی ہے ماں بھی سجدے میں ہے، بچہ بھی سجدے میں ہے۔ اللہم صلی علی
محمد آل محمد. تو وجہ سے جب ان کے گھر میں ولادت ہوتی ہے تو ماں بھی سجدے میں ہے, بچہ بھی سجدے میں ہے. دوسرا فرق سمجھیے گا, جب ہمارے گھر میں ولادت ہوتی ہے, جس جگہ پہ ولادت ہوتی ہے وہ جگہ دھلائی جاتی ہے, اور جہاں علی کی ولادت ہو وہاں کائنات کی گردن جھکائی جاتی ہے. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. ملکوں کا مولا علی علی ہم سب کا مولا علی علی ذرا اگلے بولو علی علی ذرا پچھلے بولو علی علی ذرا زور سے بولو علی علی سب مل کر بولو علی علی اکنارے توجہ صاحبان, توجہ صاحبان, جب ہمارے گھر میں ولادت ہوتی ہے تو وہ جگہ دھلائی جاتی ہے, مگر جہاں علی حیدر کرار کی ولادت ہوتی ہے وہاں کائنات کی گردن جھکائی جاتی ہے. ہوئی علی حیدر کرار کی ولادت, ہوئی علی حیدر کرار کی ولادت. اور سنیے علی حیدر کرار کی اماں کا عقیدہ سنیے. طواف کر رہی ہے کعبہ کا طواف کر رہی ہے. طواف کعبہ کرتے کرتے جب آثار ولادت نمودار ہوتے ہیں, ادھر آثار ولادت نمودار ہوئے, ادھر علی کی اماں نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے. عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہی ہے, اللہم انی مؤمنۃ بک, میرے اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں. سبحان اللہ. اللہم انی مؤمنۃ بک, میرے اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں. وعلی کتبک, تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں. وعلی رسولک, تیرے رسولوں پر ایمان. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جہاں عقیدہ بتایا وہاں مفہوم وسیلہ بھی بتایا. کیا کہنے, توجہ فرمائیے گا, توجہ فرمائیے گا. علی کی اماں نے جہاں اپنا عقیدہ بتایا ہے وہی مفہوم وسیلہ بھی بتایا ہے. فرماتی ہے اللہم بحق ما فی بطنی, میرے اللہ تجھے واسطہ ہے اس کا جو میرے بطن میں ہے. اور میں کہتا ہوں بڑا مسئلہ حل کر دیا بیوی گئی. ولادت اور نزول کا مسئلہ بھی حل کیا جی. ولادت اور نزول والا مسئلہ بھی, اگر علی مولا کا ہونا ہے نزول تو وہ کیا ہے جس کا بی بی واسطہ جی, وہ کون ہے بی بی کے بطن میں جس کا بی بی واسطہ دے رہی ہے. بی بی کی دعا ختم نہیں ہوئی, دیوار کعبہ پھٹی. آخری گزارش کرو, دیوار کعبہ پھٹی. ہم یہاں بیٹھے, یہاں یکدم دیوار پھٹ جائے تو ہم اندر جائیں گے شاہ جی, پیچھے سے. لیکن دیوار کعبہ پھٹی ہے. علی کی اماں اسد کی ماں تھی, اسد کی ماں تھی, اسد کی بیٹی, اسد کی ماں تھی, اسد کی بیٹی تھی. ڈری نہیں, کعبہ میں داخل ہوئی. میں تو کہتا ہوں پری پلان تھا جی شاہ جی. دیوار کا پھٹنا اور بیوی کا کعبہ میں داخل ہونا پری پلان تھا. علی حیدر کرار کی ولادت ہوئی, 3 دن گزرے. اب مکہ میں عجیب ماحول ہے, جس کے گھر کا معاملہ ہے وہ مطمئن ہے, باقی سارا مکہ مضطرب. جی مضطرب تو اس کو ہونا چاہیے تھا جس کے گھر کا معاملہ تھا, مگر وہ مطمئن ہے, باقی مکہ پریشان اور مضطرب ہے. خیر, علامہ غلام حسین نعیمی شہید علی اللہ مقامہ وہ ایک جملہ نعیم الابرار میں لکھتے ہیں, اور اپنی خطابت میں بھی وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ جی سائیوال والے کہ ابو جہل ہتھوڑا لے کر تالا توڑنے کے لیے آیا, لیکن ہوا کیا, ہتھوڑے ٹوٹتے رہے, تالا مسکراتا رہا. جی ہتھوڑے ٹوٹتے رہے, تالا مسکراتا رہا. 3 دن کے بعد, توجہ, 3 دن کے بعد سید الانبیاء بیت اللہ میں تشریف لائے. علی حیدر کرار کو ہاتھوں پہ لیا. میں کہتا ہوں کہ محمد کے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ علی کی آنکھیں کھل گئی.
یہ محمد کے ہاتھوں کی طاقت تھی کہ علی کی آنکھیں کھل گئی. کعبہ سے لے کر باہر نکلے, فرماتے ہیں اقرا یا علی, اے علی کچھ پڑھ کے سنائیے. سبحان اللہ. اب علی یہ نہیں کہتے کہ انا ما بقاری, مجھے تو پڑھ نہیں. کیا کہنے تو جو ہے جی علی نے یہ نہیں کہا انا ما بقاری, مجھے پڑھنا نہیں آتا, بلکہ پیغمبر نے کہا اقرا یا علی, علی کچھ پڑھ کے سنائیے. اب 3 دن کے علی نے پیغمبر کے ہاتھوں پہ عرض کی یا رسول اللہ کیا پڑھوں, تورات پڑھوں, زبور پڑھوں, انجیل پڑھوں یا قرآن. اب یہاں پہ ایک اعتراض وارد ہو گیا, او جی یہ کیا علی کی فضیلت ہوئی کہ 3 دن کا علی بول پڑا, یہ کیا علی کی فضیلت ہوئی. انہوں نے علی کی فضیلت گھڑ لی کہ 3 دن کا علی بول پڑا. 3 دن کا بچہ کیسے, توجہ ہے, میں کہتا ہوں ارے او عقل کے اندھے, یہ علی کی فضیلت تھوڑی ہے, یہ تو مصطفیٰ کی فضیلت. مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ علی کا بولنا علی کی فضیلت نہیں, یہ تو نبی کی فضیلت ہے. ارے یہ وہ ہاتھ ہے جن پہ پتھر بول پڑتے ہیں. اگر ابو طالب کا بیٹا بولا جی, اگر ابو طالب کا بیٹا بول پڑے, ایک بات اور دوسری گزارش بھی کروں, اعتراض تو تب بنتا تھا جب اس سے پہلے کوئی 3 دن کا نہ بولا ہوتا. توجہ فرمائیے گا, آخری گزارشات کر رہا ہوں جی. اعتراض تو تب وارد ہو سکتا تھا جب اس سے پہلے کوئی 3 دن کا نہ بولا ہوتا, جبکہ قرآن میں موجود ہے کہ 3 دن کا عیسیٰ ماں مریم کی گود میں زور نبوت کی انگڑائی لے کر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے کتاب دے کر بھیجا ہے, نبی بنے کر بھیجا. اب یہاں پہ ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں جی علی نبی جیسا, علی نبی جیسا. یہ کیسے ممکن ہے کہ علی نبی جیسے, توجہ, کیسے ممکن ہے کہ علی نبی جیسے. میں کہتا ہوں ارے وہ عقل کے اندھے, یہ مسلمان نہیں, یہ تو مکہ کے کافروں کا بھی عقیدہ تھا کہ علی نبی تو جو ہے, یہ تو مکہ کے کافر بھی سمجھتے تھے کہ علی, مثال دوں, دلیل دوں, مکہ کے وہ کافر, توجہ فرمائیے گا, مکہ کے وہ کافر جن کے سامنے محمد کا بچپن جن کے سامنے گزرا, محمد کا لڑکپن جن کے سامنے گزرا, محمد کا شباب جن کے سامنے گزرا, محمد کی جوانی جن کے سامنے گزری, محمد کے 40 سال جن کے سامنے گزرے, مکہ کے وہ کافر جن کے سامنے محمد کے 40 سال گزر گئے, مگر شب ہجرت جب محمد کے بستر پہ, توجہ ہے, مگر جب شب ہجرت محمد کے بستر پہ علی کو سویا ہوا دیکھا تو وہ یہی سمجھتے رہے یہ تو کوئی محمد جیسا, یہ تو کوئی محمد جیسا ہے. اگر ان کو پتہ نہ ہوتا سبحان اللہ جی, تو پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کرنے کی بجائے تو جو ہے سر, یہ ہم نہیں کہتے, یہ تو مکہ کے کافر بھی سمجھتے تھے کہ علی نبی. اور ایک حدیث بھی عرض کرتا چلا جاؤں, پیغمبر فرماتے ہیں انا علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں. مگر علی کیا کہتے ہیں, انا عبد من عبید محمد,
میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ جب عرض کیا گیا یا علی مولا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، اور آپ فرماتے ہو کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مسکرا کے ارشاد فرمائیں گے بتلانا یہ چاہتا ہوں، سمجھانا یہ بتلانا یہ چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ میں علی محمد کے نور کا حصہ ہو کر یہ نہیں کہتا کہ میں محمد جیسا ارے 2 ٹکے کا ملا کیسے کہہ سکتا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، جو مومنین مشکلات کا شکار ہے ان کی مشکلات دور فرما، جو کسی مصیبت میں گرے ہوئے ہیں میرے اللہ ان کی مصیبتیں دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت و سلامتی شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد حسین نجفی کو صحت و سلامتی شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، آج کس مولود مسعود کا صدقہ میرے اللہ جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں علی حیدر کرار کا صدقہ میرے اللہ ان کی تنگ دستی دور فرما، رزق حلال وسیع اور کشادہ عطا فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا سلطان عادل امام برحق کا جلد ظہور فرما، ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکے، امام کے بابرکت وجود سے زمین کو پر فرما، ہمیں امام زمان کی فوج میں شمار فرما، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرما، ہمارے زمانہ کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔